السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آمناز اسٹوریز۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے آمناز اسٹوریز کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن آن کر دیجیے، شکریہ۔ شاہمیر ابھی یونیورسٹی پہنچا ہی تھا کہ اسے مہرماں کی کال موصول ہوئی۔ فون کان سے لگاتے ہی مہرماں کی روتی آواز سن کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے مہرماں، کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ شامی، پلیز جلدی گھر آ جاؤ، امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ مہرماں کی ماں کینسر کی مریضہ جو آخری اسٹیج پر زندگی اور موت سے لڑ رہی تھیں، اب تو ڈاکٹر بھی مایوس ہو گئے تھے اور ہر دوا بیکار ہو گئی۔ مہرو کا اس بھری دنیا میں ماں اور شاہمیر جیسے مہربان دوست کے سوا تیسرا کوئی نہیں، اور مہرو کسی قیمت پر بھی اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مگر اب کی بار مہرو کو ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹنا پڑا۔ شامی دیکھو، امی آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں۔ امی اٹھیں، ہم پہنچ گئے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، امی اٹھ جائیں۔ جب تک ایمرجنسی میں پہنچے تب تک مہرو کی ماں اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ ڈاکٹر شاہد نے شاہمیر کو بتا دیا، مگر اس کی اپنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ مہرو کو کیسے بتاؤں۔ اسی سوچ میں کب اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، جن کو دیکھ کر مہرو کے اوسان خطا ہو گئے۔ نہیں شامی، ایسا نہیں ہو سکتا، میری امی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شامی کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، میری امی کو کچھ نہیں ہوا۔ شامی کی باہوں میں جھولتی مہرو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی اور وہی کوریڈور میں بے ہوش ہو گئی۔ مہرو کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ دنیا بیکار سی لگنے لگی تھی، مگر واحد شامی تھا جو زندگی کو جینے کا واحد سہارا تھا۔ مہرو ماں کی یادوں میں ڈوبی تھی کہ شامی کی کال نے اسے چونکا دیا۔ مہرو تم تیار ہو جاؤ، میں 15 منٹ تک تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں، پہلے ہی تمہاری پڑھائی کا بہت حرج ہو گیا ہے۔ مہرو نے کچھ بھی جواب دیے بغیر کال ڈراپ کر دی اور تیار ہونے لگی، مگر اس کا ذہن گلی محلے والوں کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا کہ جوان لڑکی اکیلی کیسے رہے گی، اور تو اور شاہمیر کا نام بھی لوگوں کی زبان پہ آتا رہا، مگر وہ شامی کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مہرو آج یونی کے بعد میں تمہیں امی سے ملوانا چاہتا ہوں، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ مگر شامی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا بات کرنی ہے آنٹی نے؟ مجھے نہیں معلوم، شاید وہ تمہیں اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہیں۔ کیا بیٹی؟ آنٹی تو پہلے ہی مجھے بیٹی ہی پکارتی ہیں۔ ارے معصوم لڑکی، وہ چاہتی ہیں ہماری شادی کر دیں، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہاں ہے نا اعتراض مجھے، تڑپ کر گویا ہوئی شامی بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگا، کیسا اعتراض؟ تو مہرو کھلکھلا کر بولی، ناشتہ تم ہی بنایا کرو گے، مجھ سے پراٹھے نہیں بنائے جاتے۔ اس کے چہرے کی معصومیت پر چاہت بھری نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنی شہزادی کا خیال رکھنا، بھلا کسے نہ پسند ہوگا، بس تم دینا ساتھ میرا۔ اور زندگی ان پر مسکرانے لگی۔